اللہ سے معافی مانگے. دیکھیں کتنا بڑا کتنا اعلیٰ سودا ہے میرے بھائی. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، قیامت والے دن کی، کہ جب اللہ تعالیٰ میں کیا اور تو کیا، ہمارے تو کوئی اعمال نہیں ہے. فرماتے ہیں پیغمبر، نبی، ولی اللہ کے ولی، بڑے بڑے نیک لوگ کانپتے ہوں گے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوگا. اس وقت فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ تو اپنے بھائی کی دنیا میں رہ کر پردہ پوشی کر، اس کے گناہوں کو چھپا، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تجھ کو تیرا نامہ اعمال نہیں کھولا جائے گا، پرولا نہیں جائے گا، تجھے ذلیل نہیں کیا جائے گا اتنے لوگوں میں. فرمایا تجھے بغیر حساب و کتاب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. اور فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرتا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اپنی عادتوں سے، اپنی بری عادت سے باز نہیں آتا، تو فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے، جو اپنے بھائی کی غلطیوں کو کھولے، لوگوں کو بتائے، اس کو ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، تو فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کا عیب بھی ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں بھی رسوا کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اپنے کسی بھائی کو، دوست کو ذلیل کر کر بچ جائے گا خود؟ یہاں تک فرمایا کہ تو 7 کمروں کے پیچھے، 7 کمروں کے اندر بھی چھپا ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، نہیں بچ پاؤ. اس لیے اگر تم عزت چاہتے ہو تو کسی کو عزت دو، عزت دینے سے ہی عزت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ہمارے لیے بھی دعا کرے. تو میرے بھائی یہ جو عادت ہے ہماری، مسلمان کو ذلیل کر رہے ہیں. مسلمان کون ہے؟ فرمایا مسلمان تیرا بھائی ہے. مسلمان کہ بھائی وہ نہیں مانتا، اگر وہ تیرے ساتھ برا ہے تو حضور فرمایا کہ اگر وہ تیرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تیرے ساتھ برا، تو بھی اس کے ساتھ برا ہو، تیرے اور اس میں فرق کیا رہ گیا. فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ برا فعل کرتا ہے تو فرمایا تم اس سے اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے سے کوئی جہالت والا کام کرتا ہے یا اپنی بری